صحافت کا ایک شاندار ماضی ہے جس نے جدوجہد آزادی جو ہندوستان ہے اس میں جو کردار اس کا رہا ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ تاریخی کتابوں میں اور جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے اگر قیمتی نہیں ہوتا اس جدوجہد آزادی میں تو سب سے زیادہ جو اردو صحافی ہیں، اردو اخبارات ہیں، ان پہ قدغن نہ لگائی جاتی، ان پہ بندشیں اس دور میں نہ عائد ہوتی۔ اردو ادب کا ایک شاندار ماضی ہے اور جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم صحافی برادری کو اور اردو داں طبقے کو اس بات پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس دور میں ہماری رسائی یا ہم اتنے زیادہ کیوں آگے نہیں ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ اگر ہمارا موازنہ دوسری زبانوں سے، یعنی اگر ہندی یا انگریزی زبانوں سے کیا جائے تو ہم بہت پیچھے بھی ہیں، اور اس کی میں کہوں گا کہ دو تین وجوہات ہیں جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نیوز جو ہے وہ سب کو یوں پہنچ جاتی ہے، مطلب کوئی آدمی ایسا نہیں اب دنیا میں کہ وہ نیوز سے محروم ہے تو صبح انتظار کرے گا آپ کے اخبار کا، نہیں، قطعی نہیں۔ نیوز فوراً معلوم ہو جاتی ہے۔ کمپٹیشن اس بات کا ہے کہ آپ ہم میں سے کون سب سے بہترین انداز میں اس کو پیش کرتا ہے، اور قاری جو ہے یا جو ہمارا سامعین یا جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سب اس کی طرف راغب ہوتے ہیں جو پروڈکٹ بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آپ یقین مانیں کہ اگر تھوڑا سا ہم پیشہ ور ہو جائیں، پروفیشنلزم اپنا لیں اپنی معیار جو ہے ہماری صحافت کا، تو آپ یقین مانیں اردو سے زیادہ کوئی بہترین پیشکش نہیں کر سکتا، لیکن ہم وہی مار کھاتے ہیں۔ ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں کہ اردو جرنلزم ماضی میں اتنا شاندار تھا تو کیوں تھا، اور اب اگر وہ پیچھے ہے تو کیوں ہے، اور ان پہ غور کرنے کے بعد یہ موقع ہے کہ ہم اس سے رغبت حاصل کریں، ایک تحریک لیں، اور پھر مستقبل میں اردو جرنلزم کو ایک شاندار مستقبل دینے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس سلسلے میں مولانا آزاد یونیورسٹی کا شعبہ صحافت یا میس کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت اچھی کوششیں کر رہا ہے، اور میں اس کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ 2 صدیاں کامیابی سے گزرنے پہ جو اردو صحافت کا جشن ہے اس میں وہ جو کر رہے ہیں اس کے لیے بھی انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔